أمرنا بدين الإسلام وجعل بيننا به أخوة أقوى من أخوة الأرحام وبين لنا الحلال والحرام ووعد المتقين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته واهتدى بها استقام ومن أعرض عنها تخبط في دياجير الظلام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الكرام وصحابته الخيار الكرام أما بعد. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق سے الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو میزان حسنات میں شمار فرمائے. اس سے پہلے کے درس میں نماز کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا. نماز کے ارکان سے متعلق بات ہوئی تھی. نماز کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جن کو ارکان کہا جاتا ہے. ارکان کا مطلب پلرز. اگر وہ چیزیں ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، باطل ہو جائے. ارکان سے متعلق ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کے واجبات سے متعلق بات ہوگی. دیکھیے، نماز کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس کو واجبات کہا جاتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں. واجبات کا سادہ سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. ہاں، اگر بھول کر آپ سے وہ چھوٹ جائے، آخر میں سجدے سہو کرنے سے وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. سجدے سہو کرنے سے وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. نماز کے واجبات کا علم بہت ضروری ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جس طریقے سے ارکان کو ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح واجبات کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. کیا ہے نماز کے واجبات؟ سب سے پہلا واجب نماز کا تکبیرۃ الانتقال. تکبیرۃ الانتقال یعنی تکبیرات الانتقال. کیا مطلب تکبیرات الانتقال کا؟ تکبیرات الانتقال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جب جاتے ہیں آپ، اس وقت اللہ اکبر بولتے ہیں آپ. سب سے پہلے نماز شروع ہوتی ہے جس تکبیر سے اللہ اکبر بول کے آدمی رکعت باندھتا ہے، تو یہ جو تکبیر ہے نا پہلی، اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں. اور تکبیر تحریمہ رکن ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. لیکن اس کے بعد، اس تکبیر کے بعد جو تکبیرات آپ بولتے ہیں نا، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر بولتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے لیے آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے کے لیے آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے لیے آپ اللہ اکبر بولتے ہیں، پھر دوسرے سجدے سے سر جو اٹھائیں گے آپ، اس وقت بھی آپ اللہ اکبر بولتے ہیں. یہ جو تکبیرات ہیں نا پہلی تکبیر کے بعد، یہ تمام تکبیرات کو تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے. انتقال عربی زبان میں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ایک اینگل کو چھوڑ کر دوسرے اینگل میں چلے جانا، اس کو بولتے ہیں انتقال. ان تکبیرات کو تکبیرات الانتقال اس لیے بولتے ہیں کہ ایک آدمی جب ایک اینگل سے دوسری اینگل کی طرف چلا جاتا ہے نماز میں تو اس وقت اللہ اکبر بولتا ہے. جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، ہم کھڑے تھے، اب ہمارا اینگل بدل رہا ہے، ہم کھڑے تھے، ہم رکوع میں جا رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. تو ایک اینگل سے دوسری اینگل کی طرف ہم تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا، رکوع میں ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے وقت تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہیں، لیکن جب سجدے کے لیے جا رہے ہیں
تو ہم اللہ اکبر بول کے سجدے میں جاتے ہیں، مطلب کھڑے تھے، کھڑے ہو کر ہم سجدے کی طرف اینگل بدل رہے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ اکبر بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے ان تکبیرات کو تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔ ان تکبیرات کا کہنا ضروری ہے، واجب، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی، یعنی امام کو بھی کہنا پڑے گا اور پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ تکبیرات کہنا ضروری ہے۔ یہاں عام طور سے کبھی کبھار غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، ہر وقت امام صاحب اللہ اکبر بول رہے ہیں، لیکن پیچھے والے کبھی کبھار اللہ اکبر بولتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مسئلہ نہیں معلوم تھا کوئی مسئلہ نہیں اب تک، لیکن اب مسئلہ معلوم ہو گیا، معلوم رہنے کے بعد بھی اگر چھوڑتے ہیں آپ اس کے بعد تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیرات الانتقال ضروری ہے، واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، اس میں یہی طریقہ تھا۔ آپ جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر بولتے، رکوع سے سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے، پھر سجدے کے لیے جاتے تو اللہ اکبر بولتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر بولتے، پھر سجدے کے لیے جاتے پھر اللہ اکبر بولتے، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے اللہ اکبر بولتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، نبی نے بتایا۔ تو اللہ اکبر بولنا یہ واجب ہے، تکبیرات الانتقال۔ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو چکا ہوگا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ دوسرا واجب جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ ہے رکوع کی حالت میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ بولنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ بھی نہیں بولتے ہیں جانتے بوجھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک مرتبہ بولنا واجب ہے، دوسری تیسری مرتبہ بولنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت کا مطلب اگر بولتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں بولتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی آپ، لیکن جو بول رہا ہے دوسرے تیسرے مرتبہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو نہیں بول رہا ہے اس کو کم ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ بولتا ہے سبحان ربی العظیم تو اس کا واجب ادا ہو گیا۔ تو رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنا واجب ہے، یہ دوسرا واجب ہے۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ۔ دوسرے تیسرے مرتبہ پڑھنا سنت ہے، جس طریقے سے رکوع میں ہے اسی طریقے سے سجدے میں۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وسجودہ سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم بولتے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا اور نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ویسے تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب ہے اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تین تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے تین تین مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، دوسرے تیسرے مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، مسنون ہے۔ کتنے واجبات ہو گئے؟ تکبیرات الانتقال، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا اور سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی، تین واجبات ہو گئے۔ چوتھا واجب امام کے لیے اگر امام بن کے نماز پڑھا رہا ہے کوئی، اس کے لیے رکوع کے بعد جب اٹھتا ہے امام تو دو ذکر کرنا واجب ہے اس کے۔ نمبر ایک سمیع اللہ لمن حمیدہ، نمبر دو ربنا ولک الحمد۔ یہ دو چیزیں امام کے لیے، اور اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے امام کے لیے
اور اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا، ان دونوں کے لیے یہ دونوں ذکر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. سبحان سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. لیکن اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی بولتے ہیں اس کے لیے صرف ربنا ولک الحمد پڑھنا ضروری ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کی ضرورت نہیں. کن کو؟ امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے صرف کیا بولنا ہے؟ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امام ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولے گا، ربنا ولک الحمد، یہ دونوں بولے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے تو تم ربنا ولک الحمد بولو. تو معلوم یہ ہوا کہ امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد بولنا ضروری ہے. اسی طرح اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے، لیکن کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے صرف ربنا ولک الحمد بولنا ضروری ہوگا، واجب ہوگا. بعض لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولتے ہیں، اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو واجب تو نہیں بولا لیکن افضل بولا ہے. بعض علماء نے اس کو افضل بولا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں بولنا چاہیے، صرف ربنا ولک الحمد بولیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے تو تم ربنا ولک الحمد بولو. صرف اللہ کے نبی نے ربنا ولک الحمد بولنے کا حکم دیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کا حکم اس حدیث میں آپ نے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، واجبات کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں واجب، دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں نا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا رکن ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. لیکن دونوں سجدوں کے درمیان دعا جو ہے نا، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا وہ پڑھنا واجب ہے. وہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں دونوں سجدوں کے درمیان 2 قسم کی ہیں دعائیں. ایک رب اغفر لی، رب اغفر لی، ایک دعا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی. دوسری دعا ابن عباس کی روایت میں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وجبرنی وعافینی ورزقنی، یہ دعا. یہ دونوں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تو آپ رب اغفر لی پڑھ لیں، کافی ہے آپ کے لیے. اگر آدمی ویسے ایک مرتبہ بھی رب اغفر لی پڑھ لیتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان، اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے. لیکن وہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن مختصر کرے. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں مختصر ہونا چاہیے، لمبا نہیں. لیکن ایک مرتبہ سے جو زیادہ پڑھتا ہے وہ مستحب ہے، افضل ہے. لیکن ایک مرتبہ کم از کم رب اغفر لی پڑھنا واجب ہے دونوں سجدوں کے درمیان. اگر آپ یہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وجبرنی وعافینی ورزقنی، آپ پڑھیے یا تو وہ یا تو یہ، لیکن پڑھنا آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے. 5واں واجب ہو گیا. 6واں واجب، 6واں واجب کیا ہے؟ 4 رکعت والی نمازوں میں اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں. کریکٹ؟ کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 تشہد ہوتے ہیں نا، 2 ہوتے ہیں. وہ 2 تشہد میں جو پہلا تشہد ہوتا ہے نا، پہلا تشہد کے لیے جو بیٹھتے ہیں ہم، وہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھنا بھی واجب ہے، بیٹھنا بھی واجب ہے، اور یہ التحیات پڑھنا بھی واجب ہے. ہاں سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسری اور چوتھی رکعت والی نمازوں میں پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا واجب ہے اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہے.
البتہ درود پڑھنے کے بارے میں بھی بعض احادیث ہیں کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا کیسا ہے، درود پڑھنا افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ افضل کا مطلب نہیں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن الترمذی کی ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں لمبی دیر نہیں بیٹھتے تھے، بہت مختصر بیٹھتے تھے۔ اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ کہا تھا، کیفیت بتائی گئی حدیث میں کیسے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی، ویسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی آدمی گرم پتھر پر بیٹھتا ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ گرم پتھر پر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو بہت دیر بیٹھ سکتا ہے کیا؟ وہ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے اڑ جاتا ہے، جلتا ہے نا پتھر اس۔ تو صحابی رسول اس کی کیفیت یہ بتائے ہیں کہ جس طریقے سے گرم پتھر میں بیٹھنا ہوتا ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، مطلب لمبی دیر نہیں بیٹھتے تھے، مختصر بیٹھ کے اڑ جاتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے مسئلہ یہ استنباط کیا کہ پہلے تشہد میں التحیات پڑھنا کافی، درود نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھار آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں آپ ایسے مستحب ہے آپ کے لیے افضل۔ تو یہ ایک واجب ہو گیا پہلے تشہد میں بیٹھنا اور التحیات پڑھنا۔ اتنے واجبات ہیں، اتنے واجبات ہیں، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ، یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب دو تین مسئلے میں بتاتا ہوں۔ واجبات اگر مس ہو جاتے ہیں آپ کے تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کبھی واجب چھوڑ دیتے ہیں آپ، تب کیا کرنا کیا ہے نماز میں؟ کیا تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھو واجبات آپ جانیں گے نا تو واجبات مس ہونے پر کرنا کیا ہے آپ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تعلیم دی ہے، جس کو یاد رکھنا بہت ضروری۔ اس میں اصل غلطیاں کرتے لوگ، واجب چھوڑ دیتے، اب اس کی بھرپائی کیسے کرنا وہ نہیں معلوم، اسی لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے میں ایک ایک کر کے مسئلہ بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، اگر کوئی بھی نمازی نماز پڑھنے کے دوران واجبات میں سے جو میں نے ابھی ذکر کیا ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، جانتا معلوم ہے یہ پڑھنا واجب ہے، معلوم ہے اس کو مسئلہ اور یاد بھی ہے، پھر بھی جان بوجھ کے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل۔ باطل کا مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا اس کی، ضروری ہے، یہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا اس کی، کیونکہ جانتے بوجھتے اس نے کیا کر دیا؟ واجبات میں سے کسی واجب چیز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نہیں، بھول کر چھوڑ دیا، بھول کر کیا کر دیا؟ وہ چھوڑ دیا نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب کام بھول کر چھوڑ دیا، کیا کرنا اس کو؟ اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ آخر میں، نماز کے آخر میں 2 سجدے سہو کر کے سلام پھیرے گا۔ سجدے سہو کا مطلب سمجھ رہے نا آپ؟ مثال کے طور پہ آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، مثال پہلے تشہد میں بیٹھنا تھا، بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ سے کیا مس ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا مس ہو رہا ہے آپ سے؟ واجب۔ تشہد میں بیٹھنا تھا، پڑھنا تھا، واجب مس ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کنٹینیو کرنا نماز، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ابھی زمین سے ذرا اٹھے تھے، بالکل تھوڑا، آدھے سے کم اٹھے تھے تو بیٹھ جانا، لیکن آدھے سے زیادہ اگر اٹھ گئے ہیں آپ تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اگر یاد بھی آئے تب بھی اٹھ کر کھڑے ہو جانا، آدھے سے زیادہ اگر اٹھے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ مس ہو گیا تشہد، واجب مس ہو گیا، جان بوجھ کے مس ہوا کیا؟ جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز نہیں، نماز ختم ہوگی، اس کی باطل ہوگی، نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر اٹھ گیا، اب واجب چھوٹ گیا بھول سے، کیا کرنا ہے اس کو؟ آسان کام ہے، جب نماز اس کی ختم ہوتی ہے نا، سلام پھیرنے پوری دعائیں پڑھ لیتا ہے، اب سلام پھیرنا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے اس کو؟ 2 سجدے کر کے اٹھ کے سلام پھیر لینا۔ سجدے سہو جو سجدے ہوتے ہیں آخر میں، اس میں کیا پڑھنا؟ کون سی دعائیں پڑھنا ہے اس میں؟
सवाल समझ में आया? हाँ? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, क्यों गलती हुई बोल के? अच्छा, ठीक है, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, आपने कोशिश किया जवाब देने की, और किसी का कोई जवाब वही पढ़ना जो आम सजदों में पढ़ते हैं, यही जवाब सही है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह बोलने की कोई दलील हदीस में नहीं है, सजदों में वही पढ़ना है जो हम पढ़ते हैं, यानी सुबहान रब्बियल आला ही उसमें पढ़ेंगे। दो सजदे सहू आखिर में करके आप सलाम फेरेंगे, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। वो जो गलती थी ना, वो गलती की भरपाई किससे हो रही है? ये जो दो सजदे हैं ये बराबर कर देते, उसे बराबर, उस गलती को बराबर कर देते। ठीक है, ये जो सजदे सहू है आपने सलाम से पहले कर सकते हैं या तो सलाम के बाद भी कर सकते हैं, आपको चॉइस है। या तो आप सलाम से पहले करें या तो सलाम के बाद करें, तब भी चलेगा, मसला नहीं है। सजदे सहू के मसाइल इंशाअल्लाह आगे आएंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि सलाम से पहले भी जायज है, सलाम के बाद भी जायज है। कभी कभार होता यह है कि आपसे पहला तशहुद छूट गया रहता, आखिर में दो सजदे सहू करना था, आपने नहीं किया, ऐसे ही सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद किसी ने बताया आपको या खुद आपको मालूम हो गया, अरे पहला तशहुद तो मिस हो गया था, मौलाना बताए थे कि दो सजदे सहू करना था, वो भी मैं नहीं किया। सलाम फेरने के बाद ये सब कुछ याद आ रहा है, तो क्या आप छोड़ देंगे क्या? सलाम के बाद याद आ रहा है ना मुझे, सलाम से पहले करना था, ऐसा नहीं है। याद आ गया, फौरन आप दो सजदे सहू कीजिए। सजदे सहू कैसे करेंगे आप? डायरेक्ट आप बैठे थे, याद आया, अल्लाह अकबर बोल के सजदा करेंगे, फिर सुभान रब्बियल आला उठेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली, फिर दूसरा सजदे सहू करेंगे, सुभान रब्बियल, फिर उठेंगे, सलाम कर देंगे, कोई मसला हो जाएगा, या तो सलाम से पहले या तो सलाम के बाद। तीसरा आखिरी मसला इससे जुड़ा हुआ, अगर किसी भी शख्स से नमाज के दौरान वाजिब छूट जाता है भूल कर, लेकिन उसको याद नहीं आता, मिस हो गया बोल के, नमाज के बाद भी याद नहीं आया, बहुत देर के बाद याद आया, 2-3 घंटे के बाद याद आया उसे, पहला तशहुद मिस हो गया था, या मैं सुबहान रब्बियल अज़ीम बोलना भूल गया था, या सुबहान रब्बियल आला बोलना भूल गया था, या रब्बना वलकल हम्द बोलना भूल गया था, अत्तहियात मैंने नहीं पढ़ा। ये जो वाजिबात है ना, वाजिबात में से कोई वाजिब आपसे छूट गया, लेकिन नमाज के बाद याद नहीं आया आपको, 2-3 घंटे के बाद याद आ रहा है, यानी बहुत देर के बाद, नमाज के फौरन बाद नहीं, बहुत देर बाद। क्या करना तब आप? बहुत देर के बाद याद आता है तो कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ही छोड़ देना है। बहुत देर के बाद याद आया तो सजदे सहू करेंगे क्या आप? जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? आपकी नमाज इंशाअल्लाह मुकम्मल है। बहुत देर के बाद याद आ जाए तो ना सजदे सहू करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको वैसे ही छोड़ देना है। ये वाजिबात से मुताल्लिक कुछ अहम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर इससे पहले का दर्स आपने याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा एक मोटा सवाल है आपसे, अरकान, रुकन, वाजिब, ये अलग अलग चीजें मैं बता चुका हूं, और रुकन छूटने पर करना क्या था वो भी बता चुका हूं, वाजिब छूटने पर करना क्या है अब बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि रुकन छोड़ने और वाजिब छोड़ने पर क्या क्या करना है, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, सेम है, क्या क्या फर्क है इसमें? रुकन छूट गया, वाजिब छूट गया, तो करना क्या है, इसमें कुछ फर्क है नहीं है? कोई बता सकते हैं जी, क्या फर्क है? इसमें क्या करना है? क्या पढ़े तो चलता, इसमें वाजिब में सिर्फ सजदे सहू करना। जज़ाकल्लाह खैरन, ये फर्क ये बता रहे हैं। अगर रुकन छूटता है, ठीक है, नमाज में याद आ गया, फौरन उसकी तरफ पलटना है। इसमें पलटना है क्या? उसकी तरफ नहीं। मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ रहे हैं आप, सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए, सूरह फातिहा रुकन है,
رکوع کرتے وقت یاد آیا آپ کو سورہ فاتحہ مس ہو گیا، آپ کو کرنا کیا ہے؟ فوراً اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، پھر سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ یہ رکن ہے۔ رکن چھوٹنے پر نماز کی حالت میں یاد آ جائے تو پلٹ کے اس کو کرنا ہے آپ کو۔ لیکن واجب میں کیا ہے؟ اگر وہ مس ہو گیا، آگے بڑھ گئے آپ، پھر اس کو پلٹ کر آنے کی ضرورت نہیں، کنٹینیو نماز کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اخیر میں رکن چھوٹنے پر بھی سجدے سہو کرنا ہے، واجب چھوٹنے پر بھی سجدے سہو تو دونوں کے لیے کرنا ہے، مگر فرق یہ ہے دونوں میں۔ اچھا، اور کوئی فرق دونوں میں؟ اس کے چھوڑنے پر کیا اثر پڑے گا، اس کے چھوڑنے پر کیا اثر پڑے گا؟ فرق یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نماز کے بعد رکن کے بارے میں یاد آتا ہے کہ رکن میرے سے مس ہو گیا، نماز کے بعد یاد آتا ہے، تو آپ وہ پوری رکعت دہرائیں گے کیا نہیں دہرائیں گے؟ آپ وہ پوری رکعت دہرا کے سجدے سہو کریں گے۔ لیکن واجب میں ایسا نہیں ہے۔ واجب میں صرف کرنا کیا ہے؟ آپ کو 2 سجدے کر لینا ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسرا فرق کیا ہے دونوں میں؟ شاید آپ نے اس سے پہلے غور سے سنا ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے، اگر بہت دیر کے بعد رکن کے بارے میں یاد آتا ہے کہ میرے سے رکن مس ہو گیا تھا، بہت دیر کے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد، اس کو کرنا کیا ہے؟ پوری نماز دہرانا ہے۔ بہت اچھا۔ اگر واجب میں سو گیا تھا، یہ بہت بعد میں اس کو یاد آ رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دونوں میں ایک کامن چیز ہے، کون بتائیں گے؟ دونوں میں ایک چیز کامن ہے، سیم۔ بتائیے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی جواب ہے، مطلب نہیں غلط ہو سکتا جواب، یہ سوچنا نہیں، جو جواب آیا بول دینا۔ یہ علم کی مجلس ہے، اس میں کھل کے رہنا ہے آپ کو۔ کوئی بھی سوال آیا ذہن میں فوراً پوچھ لینا۔ یہ علم کی مجلس ہے۔ صحابہ اکرام شرمتے نہیں تھے سوالات کرنے، کوئی بھی مسئلہ آیا پوچھ یا جوابات دینے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا وہ واقعہ، دیکھو ایسا ہوتا کبھی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، سوال کیے نا، شاید سنے ہوں گے کئی بار آپ حدیث، میں ایسے یاد دہانی کے طور پہ بول رہا ہوں۔ کہا کہ تم میں سے کون جانتے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھرے مجمع میں، ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، خاموش بیٹھے ہیں سب۔ اسی مجلس میں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جواب معلوم تھا، کھجور کا درخت بول کے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ نہیں بول رہے، میں کیوں بولوں بول۔ تھوڑا رہتا ہے نا کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، جواب غلط سلط ہوگا، اور وہ لوگ بھی کچھ جواب نہیں دے رہے، میں کیا بولوں، چھوڑ دیا ایسے ہی۔ مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا بعد میں، وہ کھجور کا درخت۔ مجلس ختم ہونے کے بعد ابن عمر نے اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابا جان مجھے معلوم تھا اس کا جواب کہ وہ کھجور کا درخت۔ تو عمر کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ بیٹے عبداللہ، اگر تم اس مجلس میں جواب دیتے تو میرا سر اونچا ہو جاتا، میرے لیے فخر کی بات ہو جاتی کہ میرے بیٹا جو ہے، بڑے بڑے صحابہ جواب نہیں دیے، میرا بیٹا جواب دے دیا، میرے لیے فخر کی بات ہوتی، میرا سر اونچا ہو جاتا، مجھے عزت ملتی۔ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، جو بڑے صحابہ کو جواب نہیں معلوم، میرے بچے کو جواب معلوم۔ تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اس طرح۔ اسی لیے علم کی مجلس، غلط ہے تو ہم بتائیں گے آپ کو یہ غلط ہے، بھائی صحیح ایسا ہے، ایسا، شرمنے کی ضرورت نہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يطلب العلم مستحی ولا مستکبر، 2 قسم کے لوگ کبھی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جس کے اندر شرم و حیا ہو، جس کے اندر شرم و حیا ہو کبھی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے قسم کا آدمی وہ جس کے دل کے اندر تکبر ہو، غرور ہو، دل میں یہ سمجھ لے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، ابھی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے کچھ بھی، پورے دنیا کا علم بھی جمع کر لیں تو اللہ بولتا قرآن میں بہت کم میں نے تمہیں علم دیا ہے، پوری دنیا، پورے آسمانوں کا، فرشتوں کا علم جمع ہونے کے بعد۔ تو میرے کہ تکبر، متکبر اور شرمنے والا آدمی کبھی علم
हासिल नहीं। ये शर्म और हया कभी कभार इल्म के लिए रुकावट बनती है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। मेरे कैफ कॉमन चीज दोनों में ये है, अगर कोई आदमी जानबूझ कर चाहे रुकन छोड़ दे चाहे वाजिब छोड़ दे, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। कॉमन चीज क्या है दोनों में? जानबूझ कर, मालूम रहते हुए, जानते बूझते, या तो रुकन छोड़ दे या तो वाजिब छोड़ दे, नमाज उसकी बातिल हो जाती है, नए से वो नमाज पढ़ेगा। ये दोनों में कॉमन चीज है। बाकी कुछ चीजों में फर्क है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। उम्मीद करता हूं कि ये मसाइल आप समझ रहे होंगे। गुजारिश ये है आपसे, देखिए अल्लाह जज़ा खैर दे इनको, मुझे भी इल्म नहीं था, इन्होंने खुद से जो है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। खिजर जो है यूट्यूब में डाला जा रहा है उसको। कभी कभार आपको मसाइल याद नहीं, अब जैसे रुकन के बारे में मैं पूछ रहा हूं तो कंफ्यूजन हो रहा है, आप भूल गए हैं तकरीबन। वो होती है, बिजनेस में रहते हैं आप, कभी कभार भूल हो जाती है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आप इसको देखिए, पुराने दर्स को सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की वल्लाह बहुत बड़ी नेमत। आप भूल गए हैं तो फौरन महफूज है बयान और दर्स और ये सारी चीजें, तो दोबारा आप सुनिए, रुक अरकान के बारे में सुनिए, अरकान छूटने पर क्या करना, वाजिबात छूटने पे करना क्या। हाँ, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं, महफूज हो रही हैं, ग्रुप में भी भेजा जा रहा है, जो यहाँ का ग्रुप है शुब्बान तौहीद के नाम से। उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी फायदा उठाएंगे, सुनेंगे। ठीक है, सुबह शाम के दुरूस, जुमा के खुतबात आपकी इस्लाह के लिए होते हैं। मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, ऐसा नहीं करना, गीबत नहीं करना, वो नहीं करना, वो भी बहुत अहम चीजें हैं। लेकिन ये भी बहुत अहम है, ये तो आपकी इबादत का मसला है जो पांचों वक्त जरूरत पेश आती है इसे, समझ रहे हैं। ये मसाइल से जरा भी चूक हो जाए तो पता नहीं हमारी नमाजें बातिल हो सकती हैं, जाये हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, इंशाअल्लाह इतनी बातें आज के लिए काफी हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो कर लें, वरना इंशाअल्लाह दर्स खत्म कर दिया जाए। रुकू की दुआ, सजदे की, जी हाँ, करना क्या तब? देखिए इनका सवाल मैं बता रहा हूं, उसके बाद जवाब दूंगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे नमाज पढ़ते हुए कोई वाजिब मिस हो गया। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों का मैं बोल रहा हूं, जैसे ये सवाल कर रहे हैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, ये नमाज पढ़ रहे हैं उनके पीछे, इनसे सुबहान रब्बी अल आला बोलना भूल गए, यानी वाजिब छोड़ दिए मतलब। लेकिन ये इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ना अकेले पढ़ रहे हैं ना इमाम बन के, बल्कि इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। अब ऐसे वक्त में इनको करना क्या है? दो चीजें याद रखना है। कितने चीजें? दो चीजें। नंबर एक, अगर आपकी नमाज शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ हो रही है, शुरुआत भी इमाम से कर रहे हैं और सलाम भी इमाम के साथ आप फेर रहे हैं, ऐसे वक्त में सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सलाम फेर लेना है, क्योंकि जो आपसे चीज मिस हो गई ना, वो इमाम उसको उठा लेगा, इमाम उसका मुतहम्मिल होगा, यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से वो मुआफ है आपके, भूलने की वजह से, हाँ, जानबूझ के। बात समझ में आ गई? अगर शुरू से लेकर आखिर तक इमाम के साथ आप पढ़ रहे हैं, सलाम इमाम के साथ ही सलाम फेर रहे हैं, कोई भी चीज करने की जरूरत, सिर्फ सलाम फेरना है, खत्म करना है किस्सा। वो जो चीज छूटी है ना, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से, वो मुआफ, वाज़ेह है। एक चीज ही। दूसरी चीज, अगर आपकी एक रकात भी छूटी हुई है, एक रकात भी अगर आपकी मिस हुई है, तब जब आखिरी रकात पढ़ेंगे ना, इमाम सलाम फेरने के बाद पढ़ेंगे ना एक रकात, तब आप आखिर में वो जो भूले थे आप सजदे सुभान रब्बिल आला, उसकी वजह से सजदे सहू करके सलाम फेरेंगे। बात समझ में आ गई? आपको भी समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई आपको? जी, वाज़ेह है। देखिए नमाज के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें छोड़ दे रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही मर्तबा में सारी चीजें बारीकियां बताता जाऊं तो
کنفیوز ہو سکتا ہے آپ کو. علم جو ہے تھوڑا تھوڑا لیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا لیا جاتا ہے. ہاں اب وہ تیلگو کنچم کنچم بولتے ہیں کیا تیلگو میں؟ ہمارے دوست بولتے تھے کنچم کنچم، مذاق سے ایسے تھوڑا تھوڑا تدرج کے ساتھ. من ذهب العلم جملتا، کیا ہے وہ؟ امام زہری کہتے ہیں، بہت بڑے سلف گزرے ہیں، من رام العلم جملتا ذهب عنه جملہ. جو آدمی پورا حاصل کرنے جائے گا نا، کچھ بھی نہیں یاد رکھے گا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے، اسی لیے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا یہ مسئلے بتائے جا رہے ہیں. کوئی سوال آپ میں سے کسی کا؟ ٹھیک ہے، اگر سوال نہیں ہے تو ختم کر دیں گے مجلس. اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائیں. اللہ تعالی ہماری اس مجلسوں کو مبارک مجلس بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے، میزان حسنات میں اللہ تعالی شمار فرمائے، اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے. ویسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھیں، اٹھتے وقت دعا پڑھنا ہے نا، دعا پڑھنا ہے، وہ دعا یاد کر لیجئے. ہاں میں پڑھاتا ہوں، پڑھیے آپ. جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے وہ خود سے پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.